السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 35، گفتگو کے آداب۔ گفتگو مطلب بات چیت کرنا۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو۔ رغبت مطلب انٹرسٹ، یا جس کے سننے سے اس کو رغبت نہ ہو یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو۔ یہ بھی بڑی حماقت ہے کہ پوچھے اور سے جواب دینے لگو تم۔ بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے۔ بات بات پر ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مٹکانا، بھوں سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک ظاہر کر دو۔ کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ بزرگوں یا حکیموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہیں۔ جب اجازت دیں تو ادب کے ساتھ بات چیت کرو۔ بات کو بنا کر یا بڑھا کر نہ کہو، صاف اور مختصر کہو۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو۔ دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بے ہودہ گپیں نہ ہانکو۔ جو بات کہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے۔ جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں اور دوستی میں خلل پڑے۔ کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذائقہ نہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ موقع
مطلب وقت، ناگوار مطلب برا لگنا، اجازت مطلب پرمیشن، رغبت یعنی انٹرسٹ لینا، مذہب یعنی دھرم، اعتقاد یعنی کہ بھروسہ، شتابی یعنی بری، مختصر مطلب شورٹ چھوٹا۔ سبق نمبر 36، بچہ اور ماں۔ اچھی اماں مجھے بتا دو ابھی، کیوں ہے بچے کی ممتا اتنی؟ تم کو بچے سے کیوں یہ الفت ہے، کس لیے اس قدر محبت ہے؟ ماں نے بچے کو یوں جواب دیا، حیف تم جانتے نہیں بیٹا، کیسا لیٹا ہے یہ خوش و خرم، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی غم، نہ تو روتا نہ بلبلاتا ہے، گود میں کیا ہمک کے آتا ہے، مسکراتا ہے کیا ہی خوش ہو کر، جیسے چڑیا مگن ہو ڈالی پر، جب کہ سونے کا وقت آتا ہے میرے سینے سے چمٹا جاتا ہے، جب کہ آنکھوں میں نیند آتی ہے بستر اس کا میری چھاتی ہے، نیند لے کر ہنسی خوشی سے اٹھا، پھول گویا کھلا چمیلی کا، لگ گئی بھوک کہہ نہیں سکتا، پیاری نظروں سے ہے مجھے تکتا، پیار کا میرے بس یہی ہے سبب، نہیں آتا بیان میں مطلب، محبت مطلب لگاؤ، حیف یعنی پیارے، جرم یعنی کرائم، لیکن یہاں پر یہ جرم نہیں ہے، یہاں پر خرم ہے، خوش و خرم، تو خرم یعنی خوش ہونا، بیان مطلب اسٹیٹمنٹ، مطلب یعنی فائدہ یا میننگ۔ سبق نمبر 37، ماں اور بچہ۔ بولی بچے سے ماں میرے پیارے، صدقے اماں جواب دو بارے، کہ ہے بچے کو ماں سے الفت ہے، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں؟ دیا بچے نے یوں جواب سنو، اے ہے اماں خبر نہیں تم کو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، پیار سے گود میں اٹھاتی ہو، جی میرا بدمزہ اگر ہو جائے، میرے دکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، چپکے کرو نگہبانی، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اور سب سے جو آ رہی ہے نظر، تم زیادہ ہو مہرباں مجھ پر، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، پیاری اماں کہا نہیں جاتا، نہیں مطلب بیان میں آتا، بارے یعنی یہ پیار سے بولا جانے والا ایک لفظ ہے بارے، الفت یعنی محبت، حیرانی یعنی حیران ہو جانا، تعجب ہونا، جی بدمزہ ہونا یعنی کسی چیز کا جی نہ کرنا۔ سبق نمبر 38، حکایت۔ ایک بار لقمان حکیم کو زمانے کی گردش نے کسی کسان کا غلام بنا دیا، جو سخت جاہل اور نہایت غافل آدمی تھا۔ حکیم نے آقا کو نصیحت کرنی چاہی، مگر سوچا کہ یوں زبانی باتوں سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے مناسب موقع کا منتظر رہا۔ ایک روز آقا نے یہ حکم دیا کہ جاؤ کھیت میں گیہوں بو دو، حکیم نے فوراً جو لے کر بکھیر دیے، مگر مالک اس وقت دیکھنے کو نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی، اس نے اپنے حکم کے برخلاف گیہوں کے بجائے جو اگے ہوئے پائے تو نہایت غضبناک ہو کر غلام سے پوچھا، کیا میں نے تجھ سے گیہوں بونے کی فرمائش نہیں کی تھی؟
حکیم نے جواب دیا، حضور بے شک میں نے آپ کے حکم کے خلاف جو بو دیے، لیکن مجھ کو امید یہی ہے کہ غلہ اٹھانے کے وقت ہم یہاں سے گیہوں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس جواب نے کسان کے غصے کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، کیا الٹی سمجھ کا آدمی ہے، بھلا یہ کب ممکن ہے کہ بوئیں جوں اور کاٹیں گیہوں۔ اب حکیم کے نزدیک نصیحت کا مناسب موقع آ گیا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، حضرت یہ بات تو میں نے آپ ہی کے طور طریقے سے سیکھی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا سے جزائے خیر کے امیدوار ہیں۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ کرو مت آج گل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، دماغ اچھا سنوارو تم، نہیں ہے یہ خلیل اچھا۔ جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ جزا یعنی بدلہ، غضبناک یعنی غصہ، بہت زیادہ غصہ، خیر مطلب اچھا، منتظر مطلب انتظار کرنے والا، توقع مطلب امید۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کلاس میں ہم کریں گے سبق نمبر 39 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔